انمول موتی کے تحت جو ہے آج ہم گفتگو کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسماء حسنہ کے بارے میں جو مختلف انبیاء کرام کو تقسیم کیے گئے اور ان انبیاء کرام نے ان ناموں کا ورد کیا اور اپنے مراتب نبوت کو انہوں نے طے کیا۔ تو آج ہم 15ویں نمبر پر گفتگو کریں گے، اور یہ 15واں نمبر جو ہے یہ وہ نام ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کو دیا گیا۔ یہ عجیب و غریب نام ہے، ان کے ذریعے سے مراتب روحانیہ انبیاء کرام علیہ السلام کو طے ہوئے ہیں۔ تو جب حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت ملی اور مراتب نبوت انہوں نے طے کرنے تھے تو ان کو یہ نام دیا گیا۔ تو یہ جو نام اس میں جو ہے وہ نقی، اس میں نقی نمبر 15، تو گویا کہ یہ نام آپ کو دیا گیا، آپ نے اس کا بکثرت ورد کیا، یہاں تک کہ ملائکہ موکلین جو اس کے تھے وہ مسخر ہوئے اور تکمیل نبوت کے سارے مراحل انہوں نے طے کروائے۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے، اور یہ نام جلالی ہے۔ بہت سے نام اب تک جو جمالی چلے آ رہے تھے، یہ نام جلالی ہے، اور یہ یوں ہے: یا نقیم من کل جور لم یرزہ ولم یخالطہ فعالہ یا نقیو، اے ہر ظلم سے پاک ذات جو ظلم کو پسند نہیں کرتی اور نہ اس کے کام ظلم سے ملوث ہوتے ہیں، اے ظلم سے پاک ذات۔ تو گویا کہ یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے، بڑی اس کی تاثیرات ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام کو یہ نام ملا اور انہوں نے اس سے مراتب عالیہ کو جو ہے وہ طے کیا۔ بڑی تاثیرات ان ناموں کی، تو اس کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جس جگہ کو آپ بے آباد ویران کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ معصیت کا گڑھ ہے، بغاوت کا اڈا ہے، اور وہاں پر جو ہے اللہ کے رسول کی نافرمانیاں جو ہے کھلم کھلا ہو رہی ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ معصیت اور گناہ کا اڈا جو ہے بے آباد ہو جائے، اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے، زبردست تاثیر ہے۔ لیکن یہ کنفرم کرنا ضروری ہے کہ جس جگہ کو آپ ویران کرنا چاہتے ہیں، مثلا کوئی شراب خانہ کھل گیا، کوئی جوا خانہ کھل گیا، یا اسی طریقے سے کوئی اور جو ہے وہ زناکاری کا اڈا جو ہے وہاں بن گیا ہے، اور وہاں پر جو ہے لوگ جو ہے عیاشی فحاشی کے اندر مبتلا ہیں، اور اللہ کی دھرتی پر اللہ کے قانون کو جو ہے پامال کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو ہے وہاں پر جو روندا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال اگر ہے تو پھر آپ اس کو میک شور کرنے کے بعد اس نام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب طاقت اور تاثیر ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جلالی نام ہے، اور یہ نام بھی کتنی مرتبہ اس مقام پر جس جگہ پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس معصیت کے اڈے میں اس جگہ پر بیٹھ کر آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور یہ کتنا پڑھنا ہے؟ 13,000 مرتبہ، 13,000 آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ ملا کے آمین تک، اور درمیان میں یہ نام جو یا نقیم من کل جور لم یرزہ ولم یخالطہ فعالہ یا نقیو، یہ 13,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اگر اس مقام پر بیٹھ کر پڑھنا ممکن نہیں ہے، اور مقام آپ کے سامنے، آپ اس سے دور ہیں، تو بیٹھ کے پڑھنا ممکن نہیں، تو اس مقام سے دور بیٹھ کے جہاں آپ بیٹھ سکتے ہیں، جہاں آپ کو بیٹھنے کی اجازت ہے، اس طرف منہ کر کے آپ نے اس کا ورد کرنا ہے۔ ورد کرنے کے بعد اس طرح پھونک دینا ہے، اور ایک مٹھی مٹی پر پھونک کے مٹی اس کی طرف یہ پھینک دینی ہے۔ تو اکیلا آدمی کرے اصل تو بہتر یہی ہے، لیکن اگر اکیلا نہیں کر سکتا تو چند مخلصین جو صدقے دل کے ساتھ جو ہے وہ یہ چاہتے ہوں کہ معصیت و بغاوت کا یہ اڈا جو ویران ہو جائے، تو وہ یہ چاہتے ہوں، تو ایسے مخلصین 5-10 بیٹھ کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ 13,000 مرتبہ پڑھنا ہے، زبردست تاثیر ہے۔ تو آپ دیکھیں گے چند دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس معصیت و بغاوت کے اڈے کو ویران کر دیں گے، یہ اس میں تاثیر۔ اور دوسری تاثیر یہ ہے کہ اگر آپ کسی بے آباد جگہ کو آباد کرنا چاہتے ہیں، وہ ویران ہو چکی ہے، بے آباد ہوگی، اس کو آباد کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس معنی میں کوئی نیکی اور تقوی کا مقام تھا، کوئی مسجد تھی، مدرسہ تھا، یا اللہ والوں کی کوئی ایسی جگہ تھی، وہ ویران ہو گئی دشمنوں کی ریشہ دوانیوں سے، اللہ کے باغیوں کی کسی حرکت سے وہ جگہ آج ویران پڑی ہے۔ اب آپ اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ شاداب کرنا چاہتے ہیں کہ پھر سے آباد ہو جائے، پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمازیں پڑھی جائیں، پھر یہاں پر اللہ کے دین کی بات ہو، پھر سے یہ جگہ جو ہے یہ گلشن پھر سے جس کی آبیاری ہو جائے، تو یہ اگر چاہتے ہیں تو اسی نام کے اندر تاثیر ہے بے آباد جگہ کو آباد کرنے کی۔
لہذا اس کا بھی عدد 13,000 ہی مرتبہ ہے. 13,000 آپ نے پڑھنا، اکیلا پڑھیں دی بیسٹ نہیں تو کچھ مخلصین جو صدقے دل کے ساتھ چاہتے ہیں کہ یہ جگہ آباد ہو جائے، ایسے مخلصین کی جماعت اکٹھی کر کے پھر آپ 13,000 مرتبہ پڑھیں. لیکن اس میں آپ کو تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے. اس عبارت کے زبر زیر اعراب میں تبدیلی کرنی ہوگی. اس تبدیلی کو سمجھ لیں، وہ یہ کہ یا نقیم من کلی جورین ہے. کلی کے لام کے نیچے زیر ہے، لیکن آپ نے اب اس کے اوپر زبر پڑھنا ہے. یا نقیم من کلا جورین. اور اس بات کو نہ دیکھیں کہ جو وہ عربی انشاء کیا کہتی ہے، عربی گرامر کے مطابق زبر آنا چاہیے کہ زیر آنا چاہیے، کہ اس سے پہلے من جو ہے وہ اس میں جر آ رہا ہے، اس میں جر بات کو مجرور کرتا ہے. یہ آپ کا کام نہیں. یہ اللہ والوں کے راز ہیں کہ اعراب کو اوپر نیچے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے اپنی اللہ کی مشیت کو حاصل کرتے ہیں. یہ اللہ والوں کے راز ہیں. اس اسرار میں آپ نہ پڑھیں، آپ بس پڑھنا شروع کریں. یا نقیم من کلا جورین لم یرزہ لم یخالط. اب وہاں پر فعالو، فا کے نیچے زیر ہے. اب زیر نہیں پڑھیں گے، آپ زبر پڑھیں گے فعالہ یا نقیو. تو جگہ کو جو وہ آباد اگر کرنا ہے تو آپ کو اعراب کی یہ تبدیلی کرنی ہوگی. اس طریقے سے آپ 13,000 مرتبہ پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے چند دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو آباد کر دیں گے. اور تیسری تاثیر اس کے اندر یہ ہے، اچھا یہ اس کی مدت کتنی ہے؟ اس کی مدت جو 21 دن ہے، 21 ڈیز. 21 دن میکسیمم مدت ہے. لیکن آپ اس سے پہلے دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو آباد کر دیں گے. یا بے آباد والا عمل کیا تو چند دنوں میں آپ دیکھیں گے وہ جگہ بے آباد ہو جائے گی. تیسری تاثیر یہ ہے کہ وہ جگہ جو آپ نے بے آباد کی تھی پہلے نمبر پر، اس جگہ کو آباد کرنا چاہتے ہیں اس معنی میں کہ اب یہ نیکی کا تقوی بن جائے، نیکی تقوی کا اڈا بن جائے. یہاں پر اللہ کے دین کی بات ہو یا انسانیت کی خدمت ہو، خدمت خلق ہو، یتیموں بیواؤں کی جو ہے گویا کہ یہاں پر داد رسی کا کوئی یتیم خانہ بن جائے. تو آپ چاہتے ہیں اب یہ بے آباد جگہ دوبارہ سے آباد ہو جائے. تو اس کے لیے بھی اس میں یہی تاثیر ہے کہ آپ یہی جو ہے نمبر 2 والی جو ترتیب ہے اس کے مطابق یا نقیم من کلا جورین لم یرزو ولم یخالط فعالہ یا نقیو. 13,000 مرتبہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معصیت کے اڈے کو جو بے آباد آپ نے کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی اور تقوی میں متبدل کر کے آباد کر دیں گے. زبردست اس کے اندر تاثیر ہے. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن میں نے پہلے بتایا، پہلے یہ میک شور کرنا ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ شرائط پوری ہو رہی ہیں، واقعی معصیت کا اڈا ہے، واقعی آپ کیا چاہتے ہیں. تو یہ میک شور کرنے کے بعد آپ یہ عمل کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی اپنی رحمت نازل کر دیتے ہیں. اور ایک تاثیر اس کے اندر بڑی زبردست ہے. کوئی دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، اللہ کے جو ہے وہ اللہ کے رسول کا دشمن و گستاخ ہے، یا کوئی بین الاقوامی دنیا کا شخص جو ہے امت مسلمہ کا دشمن ہے، کوئی اس قسم کا بھی دشمن، یا آپ کی ذاتی دشمن ہے، آپ کے مفادات اور آپ کی ذات کا دشمن ہے. اور ایسا دشمن ہے موذی دشمن ہے کہ اس کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے. وہ اتنا جو ہے وہ موذی ہے کہ سانپ اور بچھی کی طرح اس کا زہر جو ہے وہ مٹنے والا نہیں ہے. اس کی نیچر ہی کے اندر جو ہے وہ یہ دشمن عداوت موجود ہے. ایسے دشمنوں کو اگر ہلاک کرنا ہے جو انسانیت کے لیے بھی ناصور ہیں اور دین فطرت کے لیے بھی ناصور ہیں، اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ منگل کے دن ٹیوزڈے کو طلوع شمس کے بعد، جیسے طلوع شمس ہو گیا یعنی نماز پڑھنا جائز ہو گئی، اب عشاء کا وقت ہے، گویا کہ اب آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. 2 رکعت نماز حاجت کی نیت کر کے آپ نے پڑھنی ہے، جس میں آپ ان دشمنوں کا تصور کریں گے جو دشمن آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ وہ دشمن ہے اور یہ جو موذی دشمن ہے اور اس کا ہلاک ہونا ضروری ہے، ورنہ جو ہے وہ ذاتی مفادات اور اسی طریقے سے جو ہے انسانیت کے مفادات اور پھر دین اسلام کے مفادات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی شان و عظمت کو نقصان پہنچ رہا ہے. لہذا ایسے دشمنوں کا ہلاک ہونا چاہیے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ درخواست ڈالتے ہیں. تو اس نیت سے آپ وہ 2 رکعت پڑھیں گے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورۃ فیل پڑھیں گے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمانی پرندوں کے ذریعے سے جو ہے وہ دینی حق کو جو بچایا اور اپنے بیت اللہ کی حفاظت کی، تو 25 مرتبہ سورہ فیل پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ تبت یدا یعنی سورۃ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ پوری سورت آپ نے 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد 2 رکعت پوری ہوگی، سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد 100 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ ذات، اے قائم ذات، برحمتک استغیث، تیری رحمت ہی کے وسیلے اور واسطے سے میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، آپ سے استغاثہ کرتا ہوں۔ تو گویا کہ آپ نے 100 مرتبہ سجدے میں یہ اس کو پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے کہ آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھیں، اس کے ذریعے سے آپ کاؤنٹی کرتے رہیں ہلکی ہلکی، اتنی اجازت ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ عمل کثیر میں داخل نہیں ہوگا۔ تو آپ کا 100 مرتبہ جو ہے یہ 1-2 اوپر نیچے ہو جائے اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، یہ آپ نے کرنی۔ کرنے کے بعد آپ نے سر اٹھانا ہے، سر اٹھا کے اب آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اور یہ دعا کتنی پڑھنی ہے؟ 16,500 مرتبہ، 16,500، اتنا جو آپ نے یہ اس کا ورد کرنا ہے۔ اکیلا آدمی ورد کرنا چاہتا ہے اکیلا ورد کرے، اگر وہ کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے کرنا چاہتا ہے کہ اتنا ممکن نہیں ہے تو پھر میں پہلے بتا رہا ہوں، مخلصین جو قلب اور قالب کے اعتبار سے مخلصین اللہ الدین ہونے چاہیے، پاکیزہ قلب و لوگ ہونے چاہیے، خالی اللہیت کے علاوہ ان پر کوئی کسی چیز کا سایہ نہ ہو، ایسے مخلصین کی جماعت آپ بٹھا کے ان کے ساتھ مل کے آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ یا نقیم من کل جور لم یرضہ ولم یخالطہ فعالہ یا نقیو، تو گویا کہ یہ آپ نے 16,500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کر لینی ہے جو آپ کے مقاصد ہیں، ظاہر نیت تو آپ کی ہوگی کہ یہ موذی دشمن ہے، اے اللہ اپنے لطف و کرم سے اپنی قدرت و جلال سے ان کو بھسم کر دے، یہ نیت آپ کی ہوگی تو دعا کر لیں۔ اور یہ آپ نے جو ہے یہ 41 ڈیز یعنی 41 دن کی نیت سے، یعنی ایک چلہ، پورے ایک چلے کی نیت سے آپ نے پڑھنا ہے۔ لیکن آپ نیت تو چلے کی کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت پہلے جوش میں آ جائے گی اور آپ کا مقصد پورا ہوگا اور اللہ اپنے جلال کو ظاہر کر دیں گے۔ لیکن میں پہلے بھی کہا کہ دشمن موذی دشمن ہو اور یہ شریعت اسلامیہ کے اصول سے اس کی ہلاکت کی دعا کرنا آپ کے لیے جائز ہو تب آپ کریں، لیکن ایسی ذاتیات کی بنیاد پر کہ آپ کسی سے غصے ہو گئے جس میں ہلاک ہو جائے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ اور پھر یہ میں نے بتایا بہت زبردست جلالی ہے، تو اس طریقے سے کریں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کا دشمن اصل میں تو بس وہی اسی کو دشمن کاؤنٹ کریں، جو اسلام اور دین اسلام کو دشمن ہے اسی کو دشمن کاؤنٹ کریں۔ باقی میری اور تیری ذات کی کیا حقیقت ہے، یہ مٹی ہے، سب نے مٹی میں جانا ہے۔ تو وہی بات ہے نا کہ وہ جب وہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، تو سب نے مرنا ہے، تو اس پہ یہ ذاتیات نہ سوچے۔ ہاں اسلام اور پیغمبر اسلام کی شان عظمت اونچا آپ گول رکھیں گے، اس نیت سے آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کی کریڈیبلٹی بھی بنے گی، اور ظاہر ہے کہ وہ انشاءاللہ یہ عمل اپنی تاثیر بھی فوراً دکھائے گا۔ یہ اور ایک تاثیر بڑی عجیب ہے، اور وہ یہ کہ کوئی شخص قید میں ہے یا کسی جگہ محبوس کر لیا گیا ہے اور بیچارہ وہاں سے نکل نہیں پا رہا ہے، احوال اور سرکمسٹنسز ایسے ہو گئے ہیں کہ نکلنا چاہتا ہے نہیں نکل پاتا، اپنے وطن معروف میں پہنچنا چاہتا ہے نہیں پہنچ پاتا، تو لہٰذا ایسی اذیت اور تکلیف کے اندر ہے کہ کچھ بھی نہیں کر پاتا، اس کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ ایسے قیدی کے لیے، ایسے محبوس کے لیے، یا کسی کے قبضے میں کوئی شخص آیا ہوا ہے وہ اس سے نکل نہیں پا رہا ہے، اس کے لیے زبردست تاثیر۔ 1000 مرتبہ اسے ورد کرنا ہے اس کا، 1000 مرتبہ، یا نقیم من کل جور لم یرضہ ولم یخالطہ فعالہ یا نقیو۔ یہ آخری لفظ یا نقیو ہے، نقیو ہے، یا نقین صرف پہلے والے میں یا نقین ہے، آخر والے میں یا نقیو ہے۔ اگر جو اسکرین کے اوپر کتابت کی غلطی آپ کو محسوس ہو رہی ہو تو اس سے آپ کنفیوز نہ ہو، بلکہ یا نقیو پڑھیں، یا نقین آخر میں نہ پڑھیں، شروع والا یا نقین ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو خیر، تو یہ 1000 مرتبہ آپ نے ورد کرنا ہے، اول آخر جو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ ملا کے، اور جو آمین تک،
اور اس کے بعد جو آپ نے دعا کر لینی ہے انشاءاللہ جو ہے چند دن نہیں لگیں گے، یہ آپ صرف جو 13 دن کی نیت سے کریں گے، 13 ڈیز کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو باعزت کیسے رہائی عطا کر دیں گے، یہ اس کے اندر زبردست تاثیر۔ تو یہ جو ہے یہ بابرکت نام ہے، اس میں نقی نمبر 15 جو ہے لوط علیہ السلام کو دیا گیا، اور یہ جلالی ہے، جلالی، اس میں آج جلال رب تعالیٰ کا بھرا ہوا ہے، یہ جلالی نام ہے، اور میں نے وجہ یہ تاثیرات اس کی ہیں، اس کے مطابق آپ کریں گے انشاءاللہ اس کے ثمرات اور انوارات آپ کو نصیب ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خلوص نیت کے ساتھ اس نام سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کسی پر ظلم اور زیادتی کی نیت سے ہم اس نام کو استعمال نہ کریں، یہ نہ ظلم و زیادتی کے لیے استعمال کریں گے تو بجائے اس کے ہم ظالموں کے لیے بد دعا کریں، خود ظالموں میں شامل ہو جائے تو کیا نفع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت فرمائے اور اس نام کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ Ba ba